بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن شاہ جہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور رستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بیڑ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گٹریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گٹریے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہ جہاں کو گٹریے کی بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بلا گٹریے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس گٹریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جگیر میں دیے ہیں۔ جمعہ کو یہ پتا لے کر جامعہ مسجد دلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گٹریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس میں رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور گٹریے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخرکار جمعہ کا دن آ پہنچا۔ گٹریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے وہ واپس نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گٹریے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گٹریے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کو نیچے سے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گٹریا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہو گئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گٹریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ 2 برتن اس گٹریے کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کی شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت جانا۔ گٹریے بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گٹریے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اس اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا، اس نے مجھے میرا انعام دیا ہے۔ بادشاہ نے گٹریے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔ بے شک جب ہم اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں تو وہی وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں کھو کر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اصل عطا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ بہت شکریہ۔